اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول میں خاکی قسط نمبر 2، رائٹر بنت حسن۔ چھوڑ دو مجھے، پلیز جانے دو مجھے، اللہ کا واسطہ، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی، مگر وہ دونوں لڑکے کسی بھوکے بھیڑیے کی مانند اس معصوم سی لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ اپنے ارد گرد ہاتھ مار کر کوئی چیز تلاش کرنے لگی جو وہ ان لڑکوں کو مار کر اپنی عزت بچا سکے۔ سوائے خاک کے اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ وہ آنکھیں بند کر کر اللہ سے مدد کی طلبگار تھی۔ اب اس کی مدد کا واحد راستہ وہ ذات کریم تھی جس کے قبضہ قدرت میں میری اور کل عالم کی جان ہے۔ وہ جو اس دنیا کا مالک ہے، وہ جو میزان کا دن قائم کرے گا، اور اس دن ہر جان اپنے اچھے برے اعمال کا بدلہ پا لے گی۔ اس دن کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ ذات کریم رحمان ہے، رحیم ہے، مگر اس کے بندے شیطان کے راستے پر چلتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی نظر ہر چیز پر ہے۔ وہ بہت باریک بین ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا، وہ سننے والا ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے زری، تم دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو؟ تمہارے علاوہ دنیا میں بہت حسین لڑکیاں موجود ہیں، بس ایک تم، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ تھینکس فار دا کمپلیمنٹ، زری نے مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ لڑکی جیسے جل کر کوئلہ ہوئی تھی۔ بات سنو میری، وہ لڑکی ایک بار پھر کچھ بولنے لگی تھی۔ اس کو زری نے بولنے سے روکا۔ ایک منٹ مس، وہ ایسے کرنے لگی جیسے اس کا نام بھول گئی ہو اور بڑی دقت سے اس کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا چھوڑو، جو بھی ہو تم، مجھے اس سے کیا؟ بات اصل یہ ہے کہ مجھے زری اور خاص اور قریبی لوگ بولتے ہیں۔ تمہارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا، تو بہتر ہے کہ تم زرتاشا بولو۔ زرتاشا درانی، عزت سے نام لو میرا، ورنہ، وہ اس لڑکی کو انگلی دکھاتے ہوئے بولی۔ چھوڑ دو اس کو زری، یہ پاگل ہے اور جلتی ہے تو اس سے، اس کی دوست مہوش بولی۔ نہیں، آج تو رک، اس کو تو میں اچھے سے سمجھاتی ہوں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ وہ اپنے کالج یونیفارم کے بازو اوپر کرتے ہوئے بولی۔ ہاں تو کیا بول رہی تھی تم؟ خوبصورت لڑکی کیا ہوتی ہے اور خوبصورتی کیا ہے؟ وہ بولی تو اس لڑکی نے اسے نخوت سے اس کی طرف دیکھا۔ جاؤ بلیک بیوٹی، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ تمہارے نزدیک کیا معنی ہیں خوبصورتی کے؟ یہ تمہارا گورا رنگ؟ وہ اس کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ تم اس بات پہ ناز کرتی ہو کہ تم خوبصورت لڑکی ہو، گوری رنگت ہے تمہاری، وغیرہ وغیرہ، تو تم خوبصورت ہو، مگر میرے نزدیک عورت کا کردار کا مضبوط ہونا اس کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ مجھے اپنی عزت اپنے رنگ سے زیادہ، بلکہ یوں کہو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ اس کی بات سن کر اس لڑکی کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ تم جانتی ہو عزت کیا ہے؟ ماں باپ، بھائی کی عزت، خاندان کی عزت۔ وہ بول کر کچھ پل کے لیے رکی تھی اور اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں، میرا خیال ہے تم اس سب سے واقف نہیں ہو۔ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور خاندان کی عزت کا لحاظ ہوتا، ان کی فکر ہوتی، عزت کرنے اور کرانے کا علم ہوتا، تم یہ سب نہ کرتی۔ زری بولی تو وہ لڑکی اس کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بس تم عزت دار ہو اور کوئی نہیں؟ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں عزت کا لحاظ کرنے کا بول رہی ہوں، جس کا تمہیں کچھ نہیں پتا۔ جب دیکھو رنگ برنگے لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہو، ذرا شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ وہ اپنے مطلب کے لیے تمہاری جھوٹی سچی تعریفیں کرتے ہیں، تمہیں گفٹ دیتے ہیں، فون بیلنس دیتے ہیں، اور بدلے میں تم اپنا آپ ان پر وارتی ہو۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں؟ وہ سمرین کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے منہ سے اس قدر سچی بات سن کر شرمندہ ہونے کے بجائے آگ بگولا ہو گئی تھی اور اس کو مارنے کے لیے جھپٹی۔ کنٹرول اینگری گرل، زری نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمر کی طرف موڑ دیا۔ میں اتنی سیدھی اور بھولی نہیں کہ کوئی مجھے مار کر چلا جائے اور میں کھڑی دیکھتی رہوں۔ اس کی پکڑ کافی مضبوط تھی۔ سمرین خود کو چھڑانے میں پوری کوشش کر رہی تھی۔ میں زرتاشا درانی ہوں، جمیل درانی کی اکلوتی بیٹی، 3 شیر جیسے بھائیوں کی شیرنی بہن، وہ بولی تھی، مگر اس کے لہجے میں غرور نہیں تھا۔ میری پرورش میں میری ماں سے زیادہ میرے بھائیوں کا ہاتھ ہے۔
انہوں نے مجھے اس طرح کے حالات سے نپٹنا اچھی طرح سکھایا ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھانا مجھ پر۔ وہ اس کے ہاتھ پہ مسلسل دباؤ دے رہی تھی۔ دوسری طرف سمرین اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے زری پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی تھی۔ غلطی کر کر وہ اس پہ پچھتا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس کے سامنے کوئی عام لڑکی نہیں، زرتاشا تھی، جو کراٹے ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ کالج کی بہترین کھلاڑی تھی۔ اپنی ان کوالٹیز کی وجہ سے وہ پورے کالج میں مشہور تھی۔ لڑکے تک اس سے تمیز سے میں کے دائرے میں بات کرتے تھے، کیونکہ اس کی زبان سے زیادہ اس کے ہاتھ چلتے تھے، جن کو چلانا وہ بخوبی جانتی تھی۔ بات سنو، اگر ایک اچھا لائف پارٹنر چاہیے نا، تو اپنے اعمال بھی اچھے کرنے ہوں گے تاکہ اچھا جیون ساتھی ملے۔ اگر آپ اچھی ہو تو آپ کو اچھا جیون ساتھی ملے گا۔ اگر آپ دھوکے باز برے ہو تو آپ کو بھی دھوکے باز اور برا انسان ملے گا۔ وہ اس کو دوستانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر سمرین نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے وہاں سے جیسے تیسے کر کے چلی گئی۔ اس کے دل میں زرتاشا کے لیے دشمنی پڑ گئی تھی۔ ماوش نے سمرین کو ایسے جاتے ہوئے دیکھا، زری سے کہا، کراٹے گرل، لگتا ہے آج ایک اور دشمنی پال لی تم نے۔ کیوں کرتی ہو اس طرح؟ تو جیسے جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ ہر ایک انسان کو گناہ اور ثواب کا پتہ ہوتا ہے۔ ہم کون ہیں ایک ایک کو بتانے والے؟ ماوش اس کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں ماوش، وہ ہماری طرح ایک لڑکی ہے، کسی گھر کی عزت ہے۔ اچھا برا سب کو پتہ ہوتا ہے، مگر کوئی راستہ بھٹک جاتا ہے تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سیدھا راستہ بتائیں۔ اس میں کوئی یار نہیں، اور پتہ ہے میں نے کہیں پڑھا تھا، برائی کو ہاتھ سے روکنا چاہیے، زبان سے روکنا چاہیے اور دل میں برا کہنا چاہیے۔ یہ 3 درجے ہوتے ہیں برائی کو روکنے کے۔ وہ ماوش کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں سے ان کے رویوں سے ڈر جاتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ دوسرے درجے پر آتے ہیں۔ پہلا والا درجہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ دل میں برا کہنا بہت کمزور درجہ ہے، اکثریت یہی کرتی ہے۔ اور تو جانتی ہے میں کمزور نہیں، وہ اپنے مضبوط لہجے میں بولی۔ اگر اس نے اس بات کا بدلہ لے لیا تو؟ ماوش فکر مندی سے بولی۔ تو دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ماوش اس کی بے فکری دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اب وہ دونوں لائبریری کی طرف چل پڑیں تاکہ پڑھ سکیں۔ آخر زرتاشا درانی کو A+ بھی تو لانا تھا، جو اس کی روایت تھی۔ اپنی اسی روایت کی وجہ سے تو وہ کالج اور خاندان میں مشہور تھی۔ اس کی عادتوں کی وجہ سے اس کی والدہ پریشان تھیں، کیونکہ وہ پورے خاندان میں لڑاکا اور پڑھاکو مشہور تھی۔ وہ فل یونیفارم میں ملبوس پیٹرولنگ پہ نکلا تھا۔ پولیس کی وردی اس پہ کمال سجتی تھی۔ اس کا دراز قد اور کشادہ پیشانی، جس پہ ہمہ وقت بال گرے رہتے تھے، براؤن کلر کی آنکھیں، قدرت کا بہترین شاہکار تھا۔ پولیس چوکی میں وہ اپنے غیظ و غضب کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ مختصر بات کرنے اور سننے کا عادی تھا۔ ڈپارٹمنٹ کا نہایت قابل، محنتی اور ایماندار افسر مانا جاتا تھا۔ آج تک اس نے جس بھی کیس میں ہاتھ ڈالا تھا، اس کے مجرموں کو سزا دلانے کے بعد ہی سکون کا سانس لیا تھا۔ فیض رسول، گاڑی روکو، سڑک کے کنارے دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ جی سر، جو آپ کہو، فیض رسول نے گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے بولا۔ اس طرح کرو، گاڑی میں پچھلی سیٹ پر میری چادر رکھی ہے، وہ اٹھا کر مجھے دو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، سر جی، یہ چمکتی دھوپ میں چادر کا کیا کرنا ہے؟ ابھی تو رات بھی نہیں ہوئی، کیا آپ کو سردی لگنے لگی ہے؟ فیض رسول، سوال مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو، وہ بھاری لہجے میں بولا۔ کتنی بار کہا ہے، جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو، مگر تم پر اثر نہیں ہوتا۔ فیض رسول اس بات میں سر ہلا کر چادر پکڑانے لگا، جس کو وہ لے کر گاڑی سے اترنے لگا۔ پھر کچھ یاد آنے پر اس کی طرف پلٹا۔ بات سنو میرے پیچھے مت آنا، میرا انتظار کرنا، وہ باروب لہجے میں بولتا ہوا بولا۔ جی ہاں جی سر جی، فیض رسول پنجابی لہجے میں بولا تھا، اور گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی کوئی پنجابی گانا گنگنانے لگا تھا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا اور گرم شال لے کر گاڑی کی پچھلی جانب دوڑتا گیا۔
جہاں اس کو ایک نیم بے ہوشی کی حالت میں نظر آئی تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر اس کے ساتھ ہوئے واقعے کو سمجھ آ گئی تھی۔ شاہزر نے اپنی شال اس لڑکی پہ ڈال دی۔ دور سے شاہزر کو لگا تھا کہ کوئی لاش ہے۔ شاہزر اس لڑکی کے قریب پنجوں کے پل بیٹھ کر اس لڑکی کا بازو پکڑ کر اس کی نبض دیکھنے لگا، جو نہایت آہستہ چل رہی تھی۔ ایمبولینس کو کال کرنا اس کو وقت ضائع کرنے کے مترادف لگا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ دروازہ کھولو فیض رسول۔ کانسٹیبل فیض رسول جو اس کا انتظار کر رہا تھا اس کو دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو فیض رسول؟ گاڑی کا دروازہ کھولو، جلدی کرو، وہ جھاڑتے ہوئے بولا۔ سر جی کیا خیال ہے ایمبولینس کو کال نہ کر لیں؟ یوں پھڈا ہو جائے گا اور بات ہم پر آ سکتی ہے، لڑکی کچھ بھی بول سکتی ہے۔ فیض رسول وہی بولا تھا جو عموماً کیا جاتا ہے اس وقت شاہزر کو ذرا مناسب نہ لگا۔ تم سے کتنی دفعہ بولا ہے جتنا ضروری ہو اتنا بولا کرو، تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ علاقہ دیکھ رہے ہو؟ ایمبولینس کو کال کرتا، پہلے ان کو ساری سچویشن بتانا پڑتی، وہ میڈیا کو بتاتے اور ایک معصوم سی لڑکی سب کی نگاہوں میں آ جاتی۔ اس کی حالت بہت نازک ہے، ایمبولینس کو آنے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگے گا۔ اس لڑکی کے لیے ایک منٹ بہت اہم ہے۔ تم اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، میں سب دیکھ لوں گا، تم بس اپنا منہ بند رکھو، جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کرو۔ اس کو غصے میں دیکھ کر فیض رسول فوراً گاڑی سے اترا اور پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ شاہزر نے لڑکی کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ڈرائیو کرنے والا تھا۔ فیض رسول اس کو تعجب سے دیکھنے لگا تھا۔ کھڑے کیا ہو؟ تمہیں دعوت نامہ دینا پڑے گا، جلدی بیٹھو۔ فیض رسول ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے، شاہزر نے فیض رسول کو کھڑا دیکھ کر بولا تھا۔ سر جی گاڑی آپ چلاؤ گے؟ فیض رسول نے اس کو دیکھ کر تھوک نگلتے ہوئے بولا تھا۔ فیض رسول میرا دماغ خراب مت کرو ورنہ میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، وہ غضبناک لہجے میں بولا۔ سر جی تسی غصہ نہ کرو، فیض رسول جلدی سے بولا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر سیٹ بیلٹ لگانے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب گاڑی چلنی کم تھی اور اڑنی زیادہ تھی۔ فیض رسول کو بیٹھا دیکھ کر اس نے گاڑی چلا دی، جو بہت تیز اسپیڈ میں تھی۔ اس وقت وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا کوئی 10 منٹ بعد ایک پرائیویٹ ہسپتال کے سامنے رکا تھا، جہاں اس کی اچھی طرح جان پہچان تھی۔ زرداشہ جمیل درانی، آپ کا نکاح باعوض 5 لاکھ حقّ مہر مؤجل ان گواہوں کی موجودگی میں شاہزر خانزادہ ولد منور علی خانزادہ کے ساتھ طے پایا گیا ہے۔ کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب کے ساتھ جمیل درانی اور ان کے بھائی جلیل درانی کے ساتھ ان کے 3 بھائی اس کمرے میں موجود تھے، جہاں وہ دلہن بنی بیٹھی لمبا سا گھونگھٹ ڈالے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت اس کے احساسات کیا تھے۔ اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ جاری تھی، جس کا وہ کسی سے اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ بول بھی زری، اس کی والدہ نے اس کے ہاتھوں پہ دباؤ ڈال کر بولی تھیں۔ اپنی ماں کی آواز سن کر جیسے وہ حواس میں لوٹی تھی، مری سی آواز میں وہ بولی، جی۔ 3 بار اقرار کرنے کے بعد اس نے مطلوبہ جگہ سائن کر دیے۔ قاضی صاحب اس کے والد جمیل درانی اور چچا جلیل درانی اس کے بھائیوں کے ساتھ کمرے سے چلے گئے۔ اس کے اقرار کے بعد اب قاضی صاحب شاہزر خانزادہ سے اقرار کرانے کے بعد اب دعا کروا رہے تھے۔ جب شاہزر کا فون بجا تھا، سب کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ وہاں کافی لوگ موجود تھے اور یہ بہت اہم کال تھی، جس کو سننے کے لیے وہ وہاں سے اٹھا اور ایک پرسکون کونے میں جا کر کال سننے لگا۔ فون ہاتھوں میں پکڑے وہ مسکراتے ہوئے سن رہا تھا، مگر دوسری جانب جو بتایا گیا وہ کافی ہوشربا تھا۔ شاید جس کو سنتے ہی اس کے چہرے کے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، اس کے چہرے کے نقوش تن گئے۔ فون جیب میں رکھ کر وہ دونوں ہاتھوں کو غصے میں ایک دوسرے پہ مارتے ہوئے وہ ٹہلنے لگا۔ تازہ ہوئے نکاح کی خوشی ابھی اچھی طرح محسوس نہ کی تھی کہ یہ افتاد آن پڑی۔ جاری ہے۔